یہ سوال بالکل غلط ہے کہ مسلمان ہی دہشت گرد کرتے ہیں. دہشت کرنے والے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس کو اس کی ذات سے پہچانی دہشت گردوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سی خواتین ڈاکٹر تھیں مذہب کو مانتے. اس میں عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں. مدرسے میں انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی ہے. میں خود اس مدرسے میں انگریزی بھی پڑھاتا ہوں اور عربی بھی پڑھاتا ہوں. جو بھی علم نفع بخش ہو، جس سے سوسائٹی کا، معاشرے کا، سماج کا، لوگوں کا فائدہ ہو، وہی علم ہے. تو فزکس ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، باٹنی ہو، جغرافیہ ہو، جو بھی چیزیں ہوں، یہ تعلیمات اسلام کا حصہ ہیں. تو مدرسے میں پڑھنے والے صرف 10-20 ہیں. آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا. جو اسکول میں 98% بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ نمسکار، متھلا بول نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا ہاردک سواگت ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص جڑ رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ انٹرویو ہے، جو اسلام اور جو ہندوستان کے مدرسوں کے بارے میں جو لوگ خیال رکھ رہے ہیں اسی پر ہماری ان سے انٹرویو ہے، اسی پر سوال جواب ہوگے. مدرسہ مہد الولی الاسلامی کے ہمارے ساتھ استاد محترم انبساط ندوی صاحب جڑے ہوئے ہیں، تو ان سے ہمارا آج سوال جواب ہوگا. انبساط ندوی صاحب، آپ کا متھلا بول نیوز میں ہاردک سواگت. بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. سوال ہم آپ سے ہے کہ مدرسے میں ایسے ہی بچے کیوں پڑھتے ہیں جن کے ماتا پتا آرتھک طور سے کمزور ہوتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو سکچم پریوار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے. ہاں، یہ بات آپ کا صحیح ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے 95% بچے آرتھک طور پہ، معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں تو سب سے بڑی کمی گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ اگر گورنمنٹ ایسے بچوں کو جو اکانومیکی طور پہ اور آرتھک طور پہ کمزور ہیں، اگر ان کو اٹھانے کا کام گورنمنٹ کرتی تو ان مدرسوں کی اتنی خاص ضرورت نہیں رہ جاتی. لیکن آج دیکھیں سرکاری اسکولوں میں دیکھیں ان بچوں کے ایجوکیشن کا کیا حال ہے، ان کی تعلیم کا کیا حال ہے. یہ مدرسے جو ہے ایسے بچوں کو گاؤں اور سماج سے لاتی ہے اور اس کو ایجوکیٹڈ بناتی ہے، اس کو لرنڈ پرسن بناتی ہے تاکہ وہ بھی اس ملک کی ترقی میں حصہ لے سکے. اگلا سوال یہ ہے کہ مدرسے کو آتنکواد سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ بہت دیکھا گیا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پر بم پھوٹتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک ٹوپی داڑھی والا مولانا کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اور الزام لگاتا ہے کہ بھائی یہ مدرسہ سے آیا ہے، یہی ایسا ہے. تو اس پر آپ کیا بولیں؟ دیکھیے، یہ سوال بہت غلط سوال ہے کہ مدرسے کو آتنک سے جوڑا جاتا ہے. اب جن کی مانسکتا اور جن کی مائنڈ ہی یہ ہے کہ ہمیں مسلم مخالف تحریک چلانی ہے، ہمیں مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، اور یہ چیزیں آج سے نہیں ہیں بلکہ بہت پہلے سے ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مطلب یہ ہے کہ اس الحق اور باطل کی جنگ جو ہے بہت شروع سے رہی ہے. تو اب جو چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی شوشہ ملنا چاہیے. اس کی وجہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. اتفاق سے اگر کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دہشت کرنے والا اور وہ ظلم کرنے والا داڑھی ٹوپی میں ہے تو اس کو اسلام کے نام سے تو پکارتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. لیکن ابھی دیکھیں کئی سارے دہشت گرد پکڑائے ہیں جو IAS کی رپورٹنگ کر رہے تھے ہندوستان کے اندر. ان کو ان کے مذہب کے نام سے نہیں پکارا جاتا. ابھی کرناٹک سے ایک مدعا اٹھا ہے حجاب کو لے کر کے، تو حجاب کے بارے میں جو لوگوں کے بیچ میں خیال ہے، تو حجاب کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور جو بھارتیہ سمویدھان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ دونوں میں کیا انتر ہے؟ جی، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارا جو سمویدھان ہے، جو دستور ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک کا، اس پہ ہم سب کو فخر ہے. اور اس دستور نے اور سمویدھان نے ہر ریلیجن کے ماننے والے کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو
پورا ادھیکار دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں اور اپنے مذہب کی تعلیمات پر چلیں۔ آرٹیکل 25 میں اس کا ذکر ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کا اختیار ہے۔ فریڈم آف ریلیجن ہر شخص کو حاصل ہے، فریڈم آف فیتھ ہر انسان کو حاصل ہے کہ وہ کس پر یقین رکھتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے۔ ہمارے سمویدھان نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے اس ملک میں جب تک ہم رہیں گے اپنے سمویدھان کے دائرے میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو سمویدھان میں اس کا ذکر ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے سوال میں اسلام میں اس کا کیا کردار ہے، تو اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی ایک اچھا سماج اور معاشرہ بنے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ دیکھیں، ہر یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کر اس کے ساتھ برابری نہیں کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ عدل نہیں کیا جاتا ہے، انصاف نہیں کیا جاتا، یہ غلط ہے۔ مساوات اور برابری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص وہی کام کرے جو آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اندازہ لگائیں، میں 20 کلو بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی 20 کلو بوجھ آپ ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے نا۔ تو یہ برابری تو یہ ہونی چاہیے کہ جب 20 کلو میں اٹھا رہا ہوں تو 20 کلو اس بچے کو بھی دیا جائے۔ جو کپڑے میں پہن رہا ہوں 5 میٹر کا، وہی کپڑے اس چھوٹے بچے کو پہنا سکتے ہیں؟ نہیں پہنا سکتے۔ تو ہر معاشرے اور سماج کے ہر شخص کی ذمہ داری الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سی خواتین ڈاکٹر تھیں، جب جنگ ہوا کرتے تھے تو اس میں عورتیں اور صحابیات مریضوں کی، جن لوگوں کو زخم لگ جایا کرتا تھا، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کا علاج کیا کرتی تھی۔ تو صحابیات بھی ایسی موجود تھی، اس وقت کی ڈاکٹرز تھی صحابیات۔ اور علم کی میدان میں دیکھیں تو عورتوں میں سب سے زیادہ، بلکہ صحابہ کرام میں بعض صحابہ سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے۔ تو جس مذہب کی ابتدائی دور کا یہ عالم ہو کہ اس وقت میں ڈاکٹرز موجود ہوں، اس وقت میں نرس موجود ہو، اس وقت میں اسکالر موجود ہوں، آج ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو حجاب میں رکھ کر ان کو پابند بناتا ہے کہ وہ صرف گھر تک رہیں؟ تو حجاب اسلام کا ایک اہم قانون ہے۔ اس میں آپ جو ایک طریقے سے ایک ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں، تو اس میں مردوں کا کیا مطلب، اس پہ بھی آپ بول سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہے تو یہ غلط ہے۔ ہم جس مذہب کو مانتے اس میں عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو نیچی رکھیں، آپ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ پھر بعد میں عورتوں سے کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، آپ بھی دوسروں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تو سب سے پہلے مردوں کو تاکید کیا گیا ہے، اگر کوئی خاتون بغیر حجاب کے نکل بھی جاتی ہیں تو اسلام کا تقاضا یہ ہے، اور اسلام مردوں کو یہ کہتا ہے اپنی نگاہ کو پہلے نیچی رکھو۔ پھر عورت سے کہے گا کہ بہن آپ بھی جب پردے میں نکلا کریں۔ تو پہلے مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں تاکہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں عزت کے ساتھ، عفت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ مدرسوں میں دیکھا گیا ہے کہ صرف ایک دھرم وشیش کے لوگ ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ مدرسے میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کی اجازت ہے کہ اپنے مذہب کو وہ پھیلا سکتا ہے، جبر کے ساتھ نہیں، زبردستی نہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں، بلکہ وہ فریڈم کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کو پھیلا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ کے اندر، کانپور کے اندر، ادھر مہاراشٹر میں، بہار میں بھی کئی ایسے ادارے ہیں جہاں صرف ہندوازم کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بہت سارے ایسے اسکولس آپ کو مل جائیں گے جہاں صرف مذہبی تعلیم ہوتی ہے، وہاں اور کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر مدرسے میں بھی صرف مذہبی تعلیم ہو رہی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ تو مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کے تحت وہ تعلیم دیتے ہیں، اس لیے صرف اسی ریلیجن کے بچے یہاں آتے ہیں۔ مدرسوں میں انگریزی اور ہندی جو ہوتا دنیاوی تعلیم ہے، اس کی پڑھائی کیوں نہیں ہوتی ہے آخر؟
نہیں، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. مدرسے میں انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی ہے. میں خود اس مدرسے میں انگریزی بھی پڑھاتا ہوں اور عربی بھی پڑھاتا ہوں. اور جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں، جہاں سے میں فارغ ہوں، ندوۃ العلماء، تو وہاں کا یہ امتیاز رہا ہے کہ وہاں لینگویج پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، انگلش لینگویج ہو یا عربک لینگویج ہو. تو مدرسے میں انگریزی کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور اسلامیات کی بھی تعلیم ہوتی ہے. تو اور مدرسے میں اس طرح سے انگریزی کی تعلیم ہوتی ہے کہ الحمدللہ مدرسے کے بچے آسانی کے ساتھ انگریزی بول سکتے ہیں. کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، آپ نے کہا نا ابھی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی ہے مدرسوں میں، تو یہ غلط ہے. ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے یا یہ دینی تعلیم ہے. اسلام جو کہتا ہے کہ جو بھی علم نفع بخش ہو، جس سے سوسائٹی کا، معاشرے کا، سماج کا، لوگوں کا فائدہ ہو، وہی علم ہے. اس کے علاوہ جو علم ہے وہ علم نہیں ہے. تو یہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو جو تقسیم کر دیا گیا ہے الگ الگ، اس کے میں خلاف ہوں. ہاں، دنیاوی تعلیم اس وقت ہو جائے گی اگر ہمارا مقصد صرف پیسے کمانے ہو جائیں گے. اگر اس علم سے ہمارا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور اپنے ملک کو فائدہ پہنچانا ہوگا تو وہ علم نفع بخش ہوگا اور فائدہ مند ہوگا. دیکھا گیا ہے کہ مدرسوں کے جو استاد ہوتے ہیں ان کے بچے مدرسہ میں نہیں پڑھتے ہیں، وہ انگریزی اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں، اور جو غریب ہیں ان کے ہی بچے پڑھتے ہیں. ایسا کیوں؟ جی ہاں، تو میں نے بھی دیکھا ہے کچھ لوگوں کو. اس کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آئی کہ ہم جس لائن میں ہیں، جیسے کچھ لوگ ہیں جو مدرسوں میں پڑھے اور اپنے بچوں کو پھر مدرسے میں نہیں پڑھاتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اس لائن میں فیل ہو چکے ہیں. وہ خود اتنی محنت نہیں کیے کہ ان کی زندگی صحیح گزر سکے، اور وہ صرف ٹائم پاس کے لیے مدرسے میں آتے جاتے رہے. اب دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ مدرسے میں پڑھا ہے لیکن اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اس تعلیم کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا. اس کو خود اعتماد اور بھروسہ اپنے اوپر نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے مدرسوں میں. ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدرسوں میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ یا ٹیب دیکھنا چاہتے ہیں. آخر مدرسہ اس مہم سے آج تک جڑا کیوں نہیں؟ ہاں، بہار میں بھی مدرسہ بورڈ ہے، یو پی میں بھی مدرسہ بورڈ ہے. تو وہاں سب سے بڑا فیلئر گورنمنٹ کا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہیں دی ہے. اگر گورنمنٹ توجہ دیتی تو یقیناً ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے. اسلام، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اسلام دنیاوی اور دینی تعلیم کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھتا، بلکہ جو چیز فائدہ مند ہو وہ اس کو سکھایا جاتا ہے. ہمارے مدرسے میں ندوۃ العلماء میں باضابطہ الگ سے ایک کورس، کمپیوٹر کورس ہے، میں نے بھی سیکھا ہے. تو وہاں اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں دی جاتی ہیں. اب جو سرکاری مدرسے ہیں وہاں نہیں دی جاتی، تو وہاں گورنمنٹ فیل ہے، مدرسے کا شخص یا مدرسے میں پڑھنے والا ذمہ دار نہیں ہے. کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے مولانا ہیں ارشد مدنی صاحب، انہوں نے جو ہے ابھی حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے مادھیم سے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اب جو ہے سو دنیاوی تعلیم سے، یعنی ان کا کہنا تھا سائنس سے جڑنا چاہیے. آخر مسلمان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے ہندوستان کے اندر؟ دیکھیے، یہ باتیں آج وہ کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن آج سے 1450 سال پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم تمہیں اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے آفاق میں بھی اور خود تمہاری ذات میں بھی. تو فزکس ہو، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، باٹنی ہو، جغرافیہ ہو، جو بھی چیزیں ہوں، یہ تعلیمات اسلام کا حصہ ہیں، اسے لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اور ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ مدرسے میں ان چیزوں کی تعلیم کیوں نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں، مدرسے میں صرف 2 پوائنٹ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. آپ کے گاؤں میں کتنے طلبہ ہوں گے؟ کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے؟ ہزاروں ہوں گے. مدرسے میں پڑھنے والے کتنے ہیں؟ مشکل سے 10-20 ہوں گے. تو مدرسے میں پڑھنے والے صرف 10-20 ہیں، آپ اس کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں نہیں پڑھتا. اور جو اسکول میں 98% بچے پڑھ رہے ہیں ان پہ آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟
انہی پہ محنت کیجیے. 98% آپ کے پاس ہے, اگر آپ اس پہ محنت کر لیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. صرف 2 پوائنٹ کو ٹارچر کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسے میں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. جب یہاں سے بچے وہاں جاتے ہیں تو ان کو تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے, انہیں نہیں پڑھایا جاتا. چلتے چلتے آخری سوال ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جو مطلب مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ مدرسہ سے نکلنے کے بعد ان کو اپنا آرتھک کمزور جو ہوتے ہیں وہ کیسے مضبوط ہوتے ہیں, ان کو کیا ذریعہ ملتا ہے کہ تاکہ جو عام لوگ ہیں ان کے بیچ ایک میسیج جائے کہ بھائی مدرسہ کے بچے بھی کما سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں اپنی بات بتاؤں, میں نے ابھی خود انٹرویو دے رکھا ہے, انشاءاللہ اس کا آ جائے گا. تو بڑی بڑی کمپنیوں میں اب جو صرف بنیادی تعلیم حاصل کر لیے, 2 سال 4 سال پڑھے, آگے تک نہیں پڑھ سکے, تو وہ کسی لینگویج سے واقف نہیں ہو سکے. اس لیے کسی بھی بڑے جاب کے لیے, کسی بھی بڑی کمپنی میں جانے کے لیے کم سے کم لینگویج کا صحیح ہونا اور ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. اس میدان میں بھی اگر ہم پوری محنت سے پڑھیں گے تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنس ہیں. ہم اچھے رائٹر بن سکتے ہیں, اچھے اسکالر بن سکتے ہیں, اچھے ہم لوگ اسپیکر بن سکتے ہیں, اچھے ہم مقرر بن سکتے ہیں. تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے آرتھک کو بھی سدھار سکتے ہیں, اپنے ذریعے معاش کا انتظام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اب جو اس لائن میں صرف وقت گزار کے چلا گیا تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو وہی لوگ کمزور رہ جاتے ہیں جنہوں نے اس لائن میں محنت نہیں کی ہوتی ہے. اگر محنت کرے اس لائن میں بھی تو بہت سارے آپشنس ہیں. فارن لینگویج میں آپ ایڈمیشن لیں, 1-2 سال اس میں لگائیں, آپ کا کیریئر اچھا بنے گا اور آپ کا معاشی انتظام بھی اچھا بنے گا. اگر اس لائن میں بھی ہیں تو اس میں بھی اگر محنت کیے ہیں تو ہمارا معاش اچھا ہو جائے گا اور ہمارے کمانے کا ذریعہ بھی عمدہ ہو جائے گا. لیکن غلط طریقہ جو سماج اور معاشرے میں چلا ہوا ہے, یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے آرتھک کمزور ہوتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو نمونہ دوں, محمود مدنی صاحب کو دیکھیں, ارشد مدنی صاحب کو دیکھیں, اور بھی بڑے بڑے جنہوں نے اس میدان میں کو ہی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے, وہ کامیاب ہیں اس میدان میں بھی. تو یہ کہنا غلط ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے اپنی آرتھک کمزوری کو نہیں سدھار سکتے ہیں. تو ہم اس لائن میں محنت کریں گے, ہمارا معاش مضبوط ہوگا اور سماج اور معاشرے کو اس کا پیغام جائے گا کہ مدرسے میں بھی بچوں کو پڑھانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کو متھلا بول نیوز کے لیے اپنی قیمتی سمے دینے. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ, جزاکم اللہ. میں تابیش احمد, متھلا بول نیوز سے. کیمرہ کے پیچھے ہمارا ساتھ دے رہے تھے صفات حسین. بہت دھنیہ.